إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے.
جس نے ہم تمام بنینوں انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محمد مجتبیٰ، آقائے نام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو نقصان ہو، جس چیز سے انسان کو خطرہ ہو، انسان اس چیز سے بھاگتا ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر صرف یہ شور ہو جائے کہ کہیں سے کچھ نکل گیا، کہیں سے سانپ نکل گیا، کہیں سے بچھو نکل گیا، تو سب لوگ بھاگنے لگیں گے۔ آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پتہ چلے کہ گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے بھاگنے لگیں گے۔ یہ تار ہے، اگر کہہ دیا جائے کہ اس تار کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے اور ننگا تار ہے، آپ اسے ٹچ بھی نہیں کریں گے، آپ اسے بچ کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان خطرے کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے، مگر یہ انسان کتنا نادان ہے کہ دنیا کے خطروں سے بھاگتا ہے، دنیا کے ڈراونی چیزوں سے بھاگتا ہے، جبکہ یہ دنیا کے تمام کے تمام چیزیں اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچائے، مگر ایک خطرہ ایسا ہے، ایک ڈراونی چیز ایسی ہے جس کے اندر ہمارا نقصان ہے اور کنفرم ہے، جو ڈراونی ہے اور یقیناً ہے، جو خطرناک ہے اور بے شک ہے، مگر یہ انسان کتنا نادان ہے کہ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا مالیر کوٹلہ کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی بھی ہو، جھگڑا بھی ہو، تو وہ باپ اگر اس باپ کے اندر کہیں بیٹے کے لیے دل دھڑک رہا ہوگا تو وہ باپ ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے بیٹے کے پاس آئے گا، فون کرے گا، ایمبولنس کو بلائے گا، ہاسپیٹل لے کر کے جائے گا، بچانے کی کوشش کرے گا، اور ضرورت پڑنے پر اپنا بلڈ بھی دے گا۔ انسان کی اسی نادانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورۃ تحریم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جو کوئلے سے نہیں جلے گی، جو مٹی سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو پٹرول سے نہیں جلے گی، جو لکڑی سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ،
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ جہنم کے اندر کون سا پتھر ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ گندھک کے پتھر ہوں گے، جسے انگریزی میں سلفر اور عربی میں کبریت کہتے ہیں. ذرا سی آگ لگنے سے فوراً بھڑکنے لگے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی والے کو اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انسانوں کے ذریعہ بھڑکایا جائے گا، جو پتھروں کے ذریعہ بھڑکایا جائے گا. اور آج دنیا کے اندر ہم پولیس کو 1000 2000 رشوت دے کر کے ہم بچ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اور اگر معاملہ کورٹ تک چلا جائے، اگر معاملہ عدالت تک پہنچ جائے، تو بڑے بڑے وکیلوں کو ہم خرید لیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ججوں کو بھی خرید لیا جاتا ہے. او لوگوں، یہ اللہ کی عدالت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رشوت لینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گھوس لینے والا نہیں ہوگا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. جہنم کے جو نگراں ہوں گے، جہنم کے جو رکھوالی کرنے والے ہوں گے، وہ بہت سخت ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ مروت کا معاملہ نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈیوٹی دیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام دیے ہوں گے، وہ لوگ اس کو پوری طرح سے کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ اتنا ہی کریں گے جتنا انہیں حکم دیا ہوگا. یہ ہوگی جہنم میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہن. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے محلے میں آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو دیکھتے ہی فوراً گولی مار دے گا، اور وہ کہیں پر چھپا ہوا ہے، اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہوگی تو آپ گھر سے نہیں نکلیں گے. اور اگر آپ گھر سے نکلیں گے بھی تو پوری سرکشا کے ساتھ نکلیں گے. 2-4 باڈی گارڈ لے کر کے نکلیں گے کہ کہیں مجھے گولی نہ لگ جائے. میرے پیارے ساتھیوں، جہنم بھی گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم بھی چھپ کر کے بیٹھی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ نبا کے اندر کہتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا. میرے بندو، جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم چھپ کر کے بیٹھی ہے. جس طرح سے ایک شکار کرنے کے لیے، ایک شکاری شکار کرنے کے لیے گھات میں لگا رہتا ہے، اسی طرح سے جہنم بھی گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم بھی چھپ کر کے بیٹھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کہتا ہے للطاغین مآبا. اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے، مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے، جہنم چھپ کر کے بیٹھی ہے. اسی لیے ہم اور آپ کو اس جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی زبان پہ ایک جملہ ہوگا. جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ طور کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتا
کہتا ہے کہ جہنمیوں کی زبان پہ جنتیوں کی زبان پہ ایک جملہ ہوگا، وہ لوگ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم لوگ دنیا کے اندر جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہم لوگ دنیا کے اندر جہنم سے بچا کرتے تھے، ہم لوگ دنیا کے اندر اپنے دلوں کے اندر جہنم کا خوف رکھا کرتے تھے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ کیا چلا کہ دنیا کے اندر جنتی لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر جہنم کا خوف رکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جنوری کا مہینہ گزرا، دسمبر کا مہینہ گزرا، جنوری کا مہینہ گزرا، فروری کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ٹھنڈ ہے، کچھ ٹھنڈ ہے۔ یہ ٹھنڈ، یہ سردی کہاں سے آتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے ہم اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ سائنس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، سائنس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، ہم سائنس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو سردی ہے، یہ جو ٹھنڈی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ چلو میں تمہیں اپنے نبی کی حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربھا، جہنم اپنے رب سے شکایت کرتی ہے، جہنم اپنے رب سے کہتی ہے ربی اکل بازی بازا، میرا اللہ، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دے دیجئے۔ جہنم اپنے رب سے سانس لینے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسٍ، جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ نفسن فی الشتاء، ایک بار سردی کے موسم میں جہنم سانس لیتی ہے، وَنَفَسٍ فی الصَّيْفِ، اور ایک بار گرمی کے موسم میں جہنم سانس لیتی ہے۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، میرے نبی فرماتے ہیں جب سردی کا موسم آتا ہے تمہیں بہت زیادہ سرد لگنے لگتی ہے، تمہیں بہت زیادہ ٹھنڈی لگنے لگتی ہے، تو یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے، یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، اور جب مئی جون کا مہینہ آتا ہے تم لو سے مرنے لگتے ہو، تمہیں بہت زیادہ گرمی لگنے لگتی ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو گرمی کی وجہ سے، تو یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم سانس لے لے تو دنیا کے اندر ٹھنڈی ہو جائے، جہنم سانس لے لے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جائے، یہ جہنم کیسی ہوگی میرے پیارے ساتھی؟ یہ جو بچے جو ہے اس کو تھوڑا یہاں سے ادھر کر دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے جب بھی میرے نبی کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر کیا گیا، فَأَشَاءَ بِوَجْهِهِ، تو اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ، پھر اللہ کے نبی کے سامنے
जहन्नम का तज़किरा किया गया, फ़अशाअ बिवजहिहि नार, फिर अल्लाह के नबी ने अपना चेहरा फेर लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तकुन नार, ओ लोगों, ओ मेरी उम्मत के लोगों, जहन्नम से बचो, जहन्नम से डरो, वलौ बिशित्ति तमरा, अगरचे एक खजूर के टुकड़ा ही क्यों ना सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से एक खजूर के टुकड़ा ही अगर वो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में सदका करता है तो वह खजूर के टुकड़ा उसे जहन्नम से बचा सकता है। और अगर इतने गरीब हो, इतना लाचार हो, इतना फकीर हो कि खजूर के टुकड़ा भी सदका करने की ताकत ना हो, हैसियत ना हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फमन लम यजिद फबी कलिमतिन तय्यबा, तो अपनी जुबान से, अपने मुंह से अच्छी बातें निकाला करो। हो सकता है ये अच्छी बात निकालने की वजह से तुम्हें ये अच्छी बात जहन्नम से बचा सकता है। ये जहन्नम के अंदर गहराई कितनी होगी, जहन्नम की गहरी कितनी होगी। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अचानक से एक धमाके की आवाज आई। अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ मेरे सहाबा, ये धमाके की आवाज कहां से आई? सहाबा कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हादा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारि मुंदु 70 खरीफन, आज से 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर डाला गया था, जहन्नम के अंदर एक पत्थर फेंका गया था। फहुवा यहवी फी जहन्नम अल-आन, जो अब जाकर के अपनी तह तक पहुंची है। मेरे प्यारे साथियों, आज से 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर डाला गया था जो आज जाकर के अपनी तह तक पहुंची है। अल्लाह अकबर, ये होगी जहन्नम की गहराई मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहन। जहन्नम के अंदर खाना कौन सा होगा, किस तरह का खाना होगा? आज तो हम दुनिया के अंदर चिकन मटन खाते हैं, और अभी तो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं, जितना चाहते हैं ले लेते हैं, और जितना चाहते हैं खाते हैं, जितना चाहते हैं फेंक देते हैं। और अगर एक दो आइटम में कमी हो जाए तो गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर ढिढोरा पीटते हैं। कितने ऐसे बाराती होते हैं, अगर एक आइटम में कमी हो जाए तो गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर ढिढोरा पीटते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझता, ये नहीं सोचता कि बेचारी लड़की के बाप कहां से, किस तरह से पैसे का इंतजाम किया होगा, वो इस तरह से नहीं सोचते हैं। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, जहन्नम के अंदर किस तरह का खाना होगा? कुरान कहता है, सूरह दुखान की आयत है, अल्लाह कहता है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल लसीम, ओ लोगों, जहन्नमियों का जो खाना होगा वो ज़क़ूम होगा, तामुल लसीम, कलमुहली यगली फिल बुतून, तेल की तलछट की तरह होगा। जब जहन्नमी लोग उस खाने को खाएंगे तो पेट में खोलेगा कगलियल हमीम, जिस तरह से गर्म पानी खोलता है, इसी तरह से वो ज़क़ूम उनके पेट के अंदर खोलेगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, खुज़ूहु फ़ातिलूहु इला सवाइल जहीम, ओ फरिश्तों, इसे पकड़ो और इसे घसीटता हुआ जहन्नम में डाल दो। तुम सुब्बू फौक़ा रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, और इसके सर के ऊपर गरम खोलता हुआ पानी डाल दो, मिन अज़ाबिल हमीम। अल्लाह कहेगा, लो चखो, ये तुम्हें जहन्नम के अंदर अजाब का मजा चखना होगा। और जहन्नम के अंदर एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोग परेशान होकर के, बदहाल होकर के
जहन्नम के जो दारोगा है उनका नाम मालिक है, मालिक से क्या कहेंगे। कुरान कहता है, सूरह ज़ुखरुफ की आयत है, वनादा या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बिक, ए मालिक अल्लाह ताला से सिफारिश करवा दीजिए, अल्लाह ताला से सिफारिश करवा दीजिए कि जहन्नम के अंदर थोड़ा हल्का अजाब कर दे, थोड़ा अजाब में कमी कर दे। मालिक क्या कहेंगे, क़ाला इन्नकुम माकिसून, चुप रहो, तुम्हें जहन्नम के अंदर यह अजाब का मजा चखना ही होगा। अब तुम्हें यहाँ पे मौत नहीं आएगी। जो जन्नत में चला गया चला गया, जो जहन्नम में आ गया। अब जन्नत के अंदर मौत नहीं आएगी, अब जहन्नम के अंदर मौत नहीं आएगी। अब तुम्हें यहाँ जहन्नम के अंदर जहन्नम का मजा चखना होगा। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा और अल्लाह ताला यह ऐलान करेगा, ओ जन्नतियों खुलूदुन ला मौता, देखो तुम्हारे सामने मौत को जबह किया जा रहा है। ओ जहन्नमियों खुलूदुन ला मौता, देखो तुम्हारे सामने मौत को जबह किया जा रहा है। अब जो जन्नत में चला गया चला गया, अब जो जहन्नम में चला गया। अब तुम्हें जन्नत के अंदर मौत नहीं आएगी, अब तुम्हें जहन्नम के अंदर मौत नहीं आएगी। जी हाँ, वहां मौत नहीं आएगी। आज हम जिस मौत से बचने के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर डालते हैं, मेरे प्यारे साथियों, जन्नत के अंदर और जहन्नम के अंदर इंसान मौत की तमन्ना करेगा लेकिन वहां पे मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, आज कितने ऐसे लोग होते हैं जिसे अपने खूबसूरती पे नाज है, जिसे अपनी खूबसूरती पे नाज, अपने चेहरे पर फख्र है, और अगर हमारी माएं बहनें मेकअप पे बैठ जाए तो एक एक दो दो घंटा तक बैठी रहती है। ओ लोगों, ये जो खूबसूरत चेहरा है, कुरान कहता है, सूरह मोमिनून की आयत है, तलफहु वुजूहहुमुन नार व हुम फीहा कालिहून। और लोगों, ये खूबसूरत चेहरे जहन्नम के अंदर झुलसा दिए जाएंगे। तुम्हें बड़ा फख्र है अपनी खूबसूरती के ऊपर, तुम्हें बड़ा नाज है अपने चेहरे के ऊपर। वहुम फीहा कालिहून, ये खूबसूरत चेहरे बदसूरत हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। जब तुम्हारे सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाती थी, जब तुम्हारे सामने हदीस की बातें की जाती थी, तुम कुरान मजीद को झुठला दिया करते थे, तुम हदीस को झुठला दिया करते थे, तुम जहन्नम को झुठला दिया करते थे। उस दिन जहन्नमी लोग क्या कहेंगे, कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन। ए अल्लाह, हम बदबख्त हो गए थे, हम भटक गए थे, हम गुमराह हो गए थे, बस एक मौका दे दीजिए। रब्बना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। ए अल्लाह, बस एक बार हमें दुनिया के अंदर आप भेज दीजिए। अब हम दुनिया के अंदर कभी गलत काम नहीं करेंगे, अब हम दुनिया के अंदर कभी चोरी नहीं करेंगे, अब हम दुनिया के अंदर नमाजें पढ़ेंगे, हम दुनिया के अंदर रोजे रखेंगे, हम दुनिया के अंदर गलत काम नहीं करेंगे। और अगर अब हम कोई गलत काम करेंगे तो अब तू जो सजा देगा हमें मंजूर है, हमें कबूल है। अल्लाह क्या कहेगा, इख्सऊ, चुप रहो, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। उस दिन अल्लाह ताला किसी से बात भी नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर, उस दिन अल्लाह ताला किसी से बात भी नहीं करेगा। और लोगों, आज तो कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने के लिए तैयार है, आज तो कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने के लिए तैयार है, आज तो कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। मगर अफसोस इस बात की है कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने के लिए तैयार है मगर हम सुनाने के लिए तैयार नहीं है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने के लिए तैयार है मगर हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने के लिए तैयार है मगर हम
معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او لوگو جہنم سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، آخرت کی فکر کرو، اور یہ دنیا بھی تو چند دنوں کے لیے ہے، اپنی آخرت کو سنوار لو، دنیا میں رہتے ہی آخرت کو سنوار لو، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کوئی اور حشر نہیں ہوگا، کوئی اور منظر نہیں ہوگا۔ او لوگو آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کا تعلق تو ایک ایسی جگہ سے ہے، آپ کا تعلق تو پنجاب سے ہے، جہاں سے ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے گوہر گزرے ہیں، دنیا جن کو علامہ ثناء اللہ امرتسری کے نام سے جانتی ہے۔ او لوگو آؤ ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کے ساری اولاد گناہگاروں میں سے، خطا کاروں میں سے ہے، اور گناہگاروں میں سے، خطا کاروں میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے۔ ایک اور بخاری کے حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مومن انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور اسے ڈر ہو، اسے خوف ہو کہ یہ پہاڑ کہیں ہم پہ آ کر کے گر نہ پڑے، لیکن ایک فاجر انسان، ایک گنہگار انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر کے بیٹھی، اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی۔ تو آؤ ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کے عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، کہ اللہ تم کی بیماری کو دور کر دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، ہے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر کیا حالات ہے، سیریا کے اندر، شام کے اندر کیا حالات ہے۔ ہے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہے اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ ہے اللہ رب العالمین تو ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ ہے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔